السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ برا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نام نہیں رکھتے تھے اور نہ کسی کو رکھنے دیتے تھے جس کا معنی اور مفہوم برا ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ یہ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، ان النبی کان یغیر الاسم الکبی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر اور لائک کرتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، ماں باپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے بچوں کے بارے میں، کچھ اس بارے میں ہم بات کریں گے، اور پھر بچے کے نام کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نام کو پسند کرتے تھے، اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھنا یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جن سے اللہ کا بندہ ہونا معلوم ہوتا ہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ ہے، اسلام اور ایمان کی صفات ظاہر ہوتی ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے برا نام حرب اور مرہ ہے، یعنی حرب کہتے ہیں لڑائی کو اور مرہ کہتے ہیں کڑوے کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ناموں کو بدترین نام فرمایا۔ انسان انس اور ہمدردی کے لیے پیدا ہوا ہے، دین اسلام سراسر سلامتی سکھاتا ہے، اور پھر کسی کا نام حرب یعنی جنگ رکھنا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے، اور مومن خوش اخلاق پاکیزہ صفات محبت کا پیکر اور الفت کا مجسمہ ہوتا ہے، بھلا وہ کڑوا کیوں ہونے لگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے کو بہت پسند فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ زمانہ آج کے دور میں ماں باپ اسلامی نام نہیں رکھتے، اور گزشتہ ادوار میں آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام کے جو نام ہیں ان ناموں سے بڑی ایک اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، اللہ سے محبت کا اظہار معلوم ہوتا ہے۔ آپ جیسے دیکھیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم وغیرہ، یعنی جن سے بندگی ٹپکتی ہے اور مالک خالق سے خاص تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھنا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان جلیل القدر ہستیوں کے ناموں سے اور ناموں کے ذریعے سے ان کے کاموں میں سے ذہن مانوس رہتا تھا، یعنی ان عظیم ہستیاں صحابہ اکرام ہیں، ان کے کاموں سے ذہن مانوس رہتا تھا۔ لیکن اکثر لوگوں میں نئے نئے رواج پیدا ہو گئے ہیں، اب تو پرویز، غزالہ اور شہین اور پروین اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، حالانکہ پرویز فارس کا جو بادشاہ تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوم گرامی چاک کر دیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے لکھا تھا۔ ایسے دشمن کے نام پر نام رکھنا بڑی نہ سمجھی والی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے پرویز کے نام وغیرہ رکھ لیتے ہیں۔ شہین باز کو کہتے ہیں، غزالہ ہرن کو کہتے ہیں، کیا نام نکالے ہیں، اچھے نام چھوڑ کر جانوروں کے نام اختیار کر لیے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو خاص طور پہ اس ویڈیو بنانے کا مقصود ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نام کس طرح رکھنے چاہیے، تو اس کر کے سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نام حضرات صحابہ اکرام کے ناموں پہ رکھیں اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ رکھیں، اور جیسے محمد علی، اسی طرح محمد رضوان، اس طرح یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ساتھ مطلب کہ کسی صحابی کا آپ نام دیکھ لیں، اسی طرح اولیاء اعظام میں سے کسی کا نام دیکھ لیں، یعنی ایسے نام نہ رکھیں جس طرح کہ آج کے دور میں نے کہا نئے نئے رواج ایک بار پڑھ چکے ہیں، اور کس کے کہ وہ لوگ جو فلموں اداکاروں کی طرح ڈراموں میں کام کرتے ہیں، ہم ان کے نام پہ نام رکھتے ہیں، اور یہ ہم مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اونچا کام ہے۔ تو اس طرح بچے کے کیا ہوتا ہے، اس کی عادات خراب ہوتی ہیں، عادات خراب کے ساتھ اس کی زندگی خراب ہوتی ہے، وہ دین سے دور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پرویز نام ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا نامہ خط جو ہے وہ چاک کیا تھا۔ اب اس طرح کا نام کہ جو اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے، پھر اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو نام کے جو مین مقصود ہوتا ہے وہ ہے صفات کا پیدا ہونا۔ عبداللہ کی صفات بھی اہم ہوگی، عبد الرحمن کی صفات بھی بڑی اہم ہوگی، کیونکہ نام کا انسان کی زندگی پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کر کے ناموں کے بارے میں خوب جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے اچھے نام رکھے جائیں کہ جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام اور صحابہ اکرام کے ناموں پہ نام ہوں۔ بعض اوقات تو عورتیں کیا کرتی ہیں، اس طرح کے نام رکھ دیتی ہیں، جیسے جو ہے کسی کو چھاج میں رکھ کر گھسیٹ لیا تو اب اس کا نام گھسیٹیا رکھ دیا۔ اسی طرح یعنی کہ یہ سب شرک کی باتیں ہیں، اور بہت سے خراب نام خود ہم نے سنے ہیں
کہ ایک شخص کا نام ایسے کوڑا رکھ دیا، تو اس کی وجہ کیا بتائی کہ جی ایک شخص کا نام، جیسے بعض لوگوں نے بتایا کہ اس طرح کا نام عورتیں یہ سمجھ کر رکھتی ہیں کہ ایسا نام رکھنے سے بچہ زندہ رہے گا، تو یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ زندہ رکھنا، سلامت رکھنا، اور جو ہے اس آدمی کی زندگی کا بنانا بگاڑنا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کر کے ناموں میں بڑی سوچ سمجھ کر آپ ان بچوں کے نام رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔